الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت دی ہوئی باتوں کے لحاظ سے ہم سب کو اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین کہنا بڑا آسان تھا، مشکل یہ ہے کہ حضرت جی نے ہمارے 2019 کے اجتماع کے اندر مغرب کی بات کی شروعات میں ہی کہا تھا توفیق تو ملی ہوئی ہے، توفیق تو ملی ہوئی ہے، حضرت جی کے ملفوظات سے فائدہ اٹھانے کے لیے توفیق ملی ہوئی ہے۔ ان کے بیانات کی کتابیں ہر کام کرنے والے کے پاس ہو، ان کی تصنیف، ان کی تعریف کردہ حیات الصحابہ سب کے پاس ہو، ان کے ملفوظات کی کتاب سب کے پاس ہو، یہ ہے توفیق۔ تو جب اس کو پڑھیں گے تو کریں گے، جب اس کو سنیں گے تو کریں گے۔ اسے نیت کرو کہ سب سے پہلے اس توفیق پر ہی عمل کریں گے جو دی ہوئی ہے اللہ کے جانب سے، کریں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص اس کام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو اس کے چال کے اندر کمی آئے گی، کیونکہ داعی کی دعوت باطل کے مقابلے پر جب آتی ہے تو اس کی دعوت سے باطل اسی وقت ٹوٹتا ہے جب داعی کی دعوت میں اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ اخلاص اس کائنات کے اندر جن انسانوں کے بیچ میں اتارا وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ دعوت الی اللہ لے کر آئے تو باطل مقابلے پر آئے، اور جب باطل مقابلے پر آیا بغیر تیر اور بغیر تلوار اور بغیر ہتھیار کے باطل ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا، بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا، کیونکہ داعی اپنی دعوت میں اخلاص کے ساتھ باطل کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہوا۔ سب سے بڑا باطل اس کائنات کا اللہ خود فرماتے سورہ نازعات آیت 26 کے اوپر فقال انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا باطل فرعون کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کے مقابلے پر کون آیا؟ اجی وہ شخص نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے جو جانے سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، خود کہتے ہیں اللہ میں تو ان کا مجرم ہوں، میں چلا جاؤں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اے اللہ میرے جانے میں مجھے ڈر لگتا ہے، خود ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کی یاد دلایا، کیا ڈرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اللہ کیا ہوا تھا؟ اللہ فرماتے سورہ طٰہٰ آیت 38-39 کے اوپر اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، ہم نے آپ کی ماں کے دل پر اس وقت ایک الہام کیا۔ وہ وقت کب کون سا تھا؟ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور اعلان جاری ہوا جو بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ بڑا خطرناک دور تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ہم نے آپ کی ماں پر وحی کی، اور وہی کیا جو اب ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ جب آپ پیدا ہو گئے تو گھبراہٹ کا عالم برپا ہو گیا، تو ہم نے آپ کی ماں سے کہا انقذفیہ فی التابوت، اے ام موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں، اس معصوم موسیٰ کو اٹھاؤ اور تابوت میں ڈالو۔ تو حضرت ام موسیٰ اب بچہ سامنے ہے، آگے موت کا پیغمبر کب آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا گھبراہٹ کے عالم میں ہے۔ تو اب جب کہہ دیا گیا کہ اس کو تابوت میں ڈالو تو فوراً ایک باکس کو نکالا جو پرانا گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس معصوم بچے کو باکس میں ڈالا اور اس کو اوپر سے اس کو بند کر دیا۔ کہا میرے دل کو تو ٹھنڈک مل گئی کہ میرے پاس تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ یہاں چیخے گا چلائیں گے، اسی کشمکش میں تھی تو اللہ نے آگے فرمایا فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اے ام موسیٰ اس کو گھر میں نہیں رکھنا ہے۔ کہ اللہ کیا کرنا ہے کہ اچھی جگہ چھپانے کی ہے؟ کہا نہ اٹھا تو صحیح، کہ اللہ اٹھا لیا کیا کروں؟ جا جا کر دریا میں پھینک کر آ۔ تو جو دل کی دھڑکن رکی ہوئی تھی، سکون ملا ہوا تھا، وہ اور بڑھ گئی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں چلو چلتے ہیں کرتے ہیں۔ تو صندوق کو لیا اور دریا میں جا کر کے پھینکا، تو اللہ اب تو بتا اب ہوگا کیا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمَّ بِالسَّاحِلِ، گھبرا مت، دریا کندھا لگا کر اس صندوق کو
ایک کنارے پر پہنچا دے گا۔ تو ماں ہو گئی خوش کہ وہ ہوا، یہ تو خوب ہوا کہ دریا خود میرے بچے کے لیے کندھا لگا کر کے کنارے پہ پہنچانے کا سامان اور سبب بنے گا۔ تو کہ اللہ اب تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک فکر کھاتی ہے، کیا ہے ام موسیٰ، اللہ آگے جب میرا بچہ کنارے پر پہنچے گا تو وہاں کیا ہوگا، کون بھلا مانوس اس کو وہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اے ام موسیٰ سن، اس کو اس کنارے پر وہ اٹھائے گا جو پہلے میرا دشمن بعد میں اس کا دشمن۔ سر کو ماں کے ہاتھ لگاتی خود موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے کہ اللہ اتنا خطرناک مرحلہ، اللہ پھر تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ہوا ہوگا۔ تو دیکھو اللہ نے بات کرنے کا لہجے بدل دیا، ماں سے بات ہو رہی تھی لہجہ بدل دیا، اللہ نے فرمایا فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ اس کے بعد ہم نے کیا اپنی محبت کا ٹکڑا توڑا اور تمہارے اوپر اس کو ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا جب تم کنارے پر پہنچ گئے تو جب انہوں نے اس کو تم کو اٹھایا تو وہ تو تم سے پیار کرنے لگے، کیونکہ ان کے گھر میں بچہ لڑکا تھا یہ نہیں، تو تم سے پیار بہت کرنے لگے، کیونکہ ہماری چاہت اور ہماری منشا یہ تھی کہ اسی گھر میں تم پرورش پاؤ۔ ان کو کہتے ہیں نظام چلانے والا، ان کو کہتے ہیں بڑا، ان کو کہتے ہیں انتظام کرنے والا، کہ اس جگہ پر پرورش کا سامان کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا آرڈر پاس کر لیا گیا تھا۔ اللہ کا انتظام ہے کہ جہاں سے مارنے کا آرڈر پاس ہوا وہیں پر جینے کا انتظام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اب کیا کہتے کہ اللہ جب بچپن میں آپ نے حفاظت کر دی ہے اب تو میں بڑا ہو گیا، اب جاؤں گا، تو جاؤ۔ تو گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، حق کا پیغام سنا رہے، تو باطل مقابلے پر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جب حق کے مقابلے پر باطل آتا ہے تو اللہ دو ہی فیصلے کرتے، یا تو اس کا مقدر ہدایت بن کر چمکتا ہے، یا تو اس کا مقدر گمراہی اور ہلاکت بن کر کے تڑپنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کا پیغام سنا رہے ہیں، اخلاص بڑا دل کے اندر بھرا ہوا ہے اور دعوت دے رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام تو تھا، یا تو ہلاکت یا تو ہدایت۔ سامنے کون ہے؟ فرعون بھی ہے، جادوگر بھی ہے۔ مقابلے پر آنا اس بات کی علامت تھی کہ اے فرعون ہم جادوگر بھی پورے کے پورے تیرے سپورٹر ہیں، تیرے ساتھ ہیں، تیری طرف سے ہیں۔ تو فرعون بھی مقابلے پر ہے، جادوگر بھی مقابلے پر ہے، حق کا پیغام چلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزات کو ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، تو ہلاکت فرعون کا مقدر بنی ہے اور ہدایت جادوگروں کا مقدر بنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اسی دعوت کو لے کر، اسی اخلاص کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی آخری کڑی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ مکہ المکرمہ میں آپ کی بعثت، آپ اس پیغام کو لے کر آئے تو مقابلے پر باطل آیا۔ تو ابو لہب چے جائے کہ چچا ہے لیکن ہلاکت کے نظر ہو گیا، ابو جہل چے جائے کہ بڑا سردار ہے لیکن ہلاکت کے نظر ہو گیا، اور بلال غلام ہے لیکن ہدایت کے نظر ہو گیا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ آپ علیہ السلام جب وہاں حق کا پیغام سنا رہے ہیں، باطل مقابلے پر آتا ہے، یا تو مٹتا ہے، کٹتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، یا تو ہدایت پر آتا ہے۔ یہ انتظام ہو رہا ہے۔ لیکن عجیب داستان ہے اس مکہ المکرمہ کی کہ جو قریب تھے 48 سال جنہوں نے لقمے بنا کر کے کھلائے، 48 سال جنہوں نے پورا سپورٹ دیا کہ تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابو طالب، ان کے مقدر میں بھی ہدایت نہیں آئی، ان کے مقدر میں بھی ہلاکت ہی آئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنے قریب سے جان رہے، اتنے قریب سے پہچان رہے۔ عثمان بن مظعون کہتے ہیں میں نے اسلام قبول اسی وقت کر لیا جب ابو طالب نے مجھ سے کہا میرا بھتیجا غلط بات کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ انتظام ہے اللہ کا، ہدایتوں کا۔ آگے کیا ہوا؟ جب یہ باہر کا آدمی تھا، ابو طالب خود قبول نہیں کر رہے، اس سے کہہ دیا قبول کر لے، اچھی بات ہے، لیکن یہ گھر کا بچہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وادی میں دونوں کو سامنے نماز پڑھتے دیکھا، ابو طالب نے جب نظر ڈالی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، تو ابو طالب نے کہا میرے بچے اب ان کو مان لیا ہے تو ان کا ساتھ دیتے رہنا، اس لیے کہ میرا بھتیجا تجھے ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت ابو طالب نے کہا، نماز پڑھتے دیکھا تھا، کیوں؟
یہ جملہ کیوں کہا نماز پڑھنے کے اوپر؟ اس لیے کہ مکۃ المکرمہ میں نماز ہو رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے سورہ انفال آیت 35 کے اوپر وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. یہ مکے والے بیت اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ بات الگ ہے کہ شکل بگڑ چکی تھی. شکل کیا تھی کہ ان کی نماز سیٹی بجانا اور تالیاں پیٹنا رہ گئی تھی. سیٹی بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے، اسی کو کہتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز تو تھی لیکن شکل بگڑ چکی تھی. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انداز سے، اس اسٹائل سے رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ابو طالب خود متاثر ہو گئے. جی ہاں، نماز میں اللہ نے تاثیر رکھا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو گئے. کیوں نہ ہو کہ جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ اثر تحت الثری میں پہنچتا ہے. اس کی برکت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سارے جہان کے زمینوں پر فخر کرتی ہے کہ مجھ پر آج سجدہ کیا گیا ہے. اور آقا تو یہ فرماتے اگر لوگوں کو خبر لگ جائے پیشانی کہاں ہوتی ہے سجدے میں تو سر نہ اٹھائے، بتا دیجیے نا آخر کہاں ہوتی ہے پیشانی. تو آقا فرماتے رحمان کے دو قدموں کے بیچ میں ہوتی ہے پیشانی. نماز ہم سادہ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ایمان اندر ہوتا، نماز مسجد میں وہ بھی اندر ہوتی، زکوٰۃ مسلمانوں میں وہ بھی اندر دی جاتی، حج بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں عرب میں ہوتا وہ بھی اندر ہوتا. پھر کیا ہوتے لوگوں کے ساتھ؟ کہتے معاملات، معاشرات، اخلاقیات. اجی نہیں جی، نماز بھی اگر نماز ہو جائے تو یہ بھی ہدایت کا سامان بنتی ہے. حضرت جی ایک مرتبہ فجر کی مجلس میں کہنے لگے کہ ہم لوگ ایئرپورٹ پر تھے تو ہم نے جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اجنبی ہمارے ساتھ شریک تھا. ہم نے پوچھا آپ کون؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، نام سے لگا وہ غیر مسلم ہے. ان سے ہم نے پوچھا آپ؟ تو کہتے جی میں نان مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں. حضرت نے پوچھا پھر نماز؟ کہنے لگے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا، میرے دل پر تقاضا ہوا کہ یہ کام میں بھی آپ کے ساتھ آ کر کرنے لگوں. یورپ کے اندر جماعتیں جاتی ہے، کارگزاریاں سناتی ہے کہ عام طور سے یورپ کے ایئرپورٹس کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہے اندر. پوچھنے پر معلوم پڑا کہ یورپ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ایئرپورٹ پہ اور مسجد بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جماعت ایئرپورٹ ہو کر کے گزرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے صرف نماز دیکھ کر کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم الشان امر ہے نماز. لوگ دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں نماز کو صرف. لیکن نماز بھی پھر نماز ہو تب بات بنتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ جو آپ کے پرسنل صحابی کہتے ہیں، سارے صحابہ ہمارے نبی کے پرسنل تھے مگر حذیفہ ابن یمان وہ خاص تھے. وہ کہتے ہیں کیونکہ دیکھو عام صحابہ باہر کی زندگی کو دیکھ رہے لیکن حضرت حذیفہ بن یمان پرائیویٹ زندگی کو دیکھا کرتے تھے. پرائیویٹ زندگی ہمارے نبی کی کیسی چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے، وہ دیکھا کرتے تھے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کوئی سخت امر پیش آ جاتا تو آپ سیدھے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. کوئی امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اور یہی تعلیمات اس امت کو دی گئی تھی. الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد 7 صفحہ 313 314 کے اوپر ایک روایت منقول ہے جو حضرت جی نے حیات الصحابہ میں بھی نقل کی ہے. ایک صحابی رسول ہے ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس سفر میں تھے، لوگوں کے سامان وغیرہ اپنے اپنے مقامات پر پہنچانے کی ذمہ داری لیا کرتے تھے. ایک نے ان کو غور سے دیکھا، ان پر نظر رکھا اور ان کا پیچھا کیا. ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو پیچھے سے آ کر کے اس نے ان کو پکڑ لیا. وہ پکڑنے کے بعد نیزہ نکال کر سیدھا سینے پر ٹانگ دیا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی میں لٹیرا ہوں اور بول کر لوٹتا ہوں، ایمانداری اپنے اندر. تو کہا اللہ کے بندے تیرا مقصود مجھے لوٹنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں مان کے دن نہیں، میرا اصول ہے پہلے مارتا ہوں پھر چھینتا ہوں. کہنے کہ تیرا مقصود مان لے مجھے چھوڑ دے. تو وہ کہنے لگا اگر تجھے چھوڑ دوں گا تو اتنی کھوپڑی ہوئی قطاریں پھر تھوڑی لگتی کہ چھوڑ دوں گا تو دوسروں کو جا کر بتا دے گا یہ راستہ خطرناک ہے.
ایک ڈاکو ہے پتہ دے دے گا، اس لیے پہلے ماروں گا بعد میں لوٹوں گا. یہ کہے اس لیے رہا ہو صرف کوئی آخری خواہش تمنا ہو تو بتا دے. تو یاد آئی کہ اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو متوجہ نماز کی طرف ہوتے. تو کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. وہ ہنسنے لگا، ہنستے کہنے لگا تیرے نماز کے کہنے پر نہیں ہنس رہا ہوں، بلکہ میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں یہ جتنی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے نا سب نے یہی تمنا کی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دے. ان کا تو کچھ فائدہ اس نماز سے ہوا نہیں، پتہ نہیں تیرا کیا ہو تو پڑھ لے. تو ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے بیٹھ گئے اور دعا کی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. کہنے لگے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک اللہ، میں تجھ کو تیری اس عزت کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں جس عزت کو ذلت سے کوئی بدل نہیں سکتا. میں اس بادشاہ کا تجھے واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں جس کو کوئی نست و نابود نہیں کر سکتا. میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تیرا نور عرش کو اور عرش کے نیچے جتنی چیز ہے سب کو منور کر دیتا ہے. بس مانگنا اتنا ہے کہ اس شیطان چور سے، اس شیطان ڈاکو سے میری حفاظت فرما لے. اے مدد کرنے والے مدد فرما، اے مدد کرنے والے مدد فرما، اے مدد کرنے والے مدد فرما. کچھ آواز پیچھے آمین. پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے اس سے بھی بڑا آدمی باہر کھڑا ہے اور گردن مار چکا ہے، وہ بڑا ہے ڈھیر لاش بن کر. حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے. کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں چھوٹے کا باپ بڑا گیا ہو، کہیں یہ نہ لوٹ لیا پورا کا پورا، یہ نماز کا بھی موقع نہ دے. ابو معلق انصاری گھبرا رہے تھے. تو وہ فرشتہ کو کہنے لگا گھبرا مت، میں فرشتہ ہوں، 4 آسمان سے رب نے تیری حفاظت کے لیے مجھے بھیجا ہے. نماز ہو، مدد یقینی ہے، مدد یقینی ہے، مدد یقینی ہے. آج بھی آلی واڑی کا اجتماع ہوا، 2 بج گئے تھے رات کے، ہوا آندھی چلی اور روایت پہ ہے کہ آندھی جب چلتی ہمارے نبی مسجد میں چلے جاتے. تو آندھی چلی تو ایک تو عمومی پنڈال ایک خصوصی پنڈال. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمومی مطلب نارمل لوگ اور خصوصی مطلب سپر کوالٹی کے لوگ. نہیں بھائی، حضرت نے ایک مرتبہ خود ایک اجتماع کے موقع پر کہا میرا دل چاہتا ہے میں عام مجمع میں قیام کروں، مگر مشکل یہ ہے کہ انتظامات گڑبڑ نہ ہو جائے. انتظامات باقی رکھنے کے لیے الگ سے پنڈال رکھا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ اب پنڈال بنائیں گے تو اچھا سپر کچھ رہتا ہوگا اندر، اے سی وغیرہ لگا ہوگا. تو رات میں جب آندھی چلی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پنڈال اڑ کر بھاگا. اس کے وہ سارے جو پھرے تھے، جو اس کے کپڑے تھے، وہ بھاگ اڑنے لگے. تو کھولو کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے کھمبے سمیت اڑ کر نہ بھاگ جائے. تو اس کے کپڑے کھول لیے گئے، سارے کھولنے لگے لوگ. تو میں سویا ہوا تھا تو امیر صاحب نے کہا کہ جگہ تو مجھے ارشد کو، تو میں بھی اڑ گیا، سب اڑ گئے. تو میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ سے التجا کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، وغیرہ وغیرہ جو کرنا تھا کر رہے تھے. آپ یقین مانو وہ چلنے والی آندھی بغیر روئے ہم کو رلا رہی تھی. کیوں؟ فکر ذات کی نہیں تھی، اتنے بڑے مجمع کی تھی. اب کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ فجر میں، یہ رات کا جو قصہ پیش آ رہا ہے، فجر میں مشورہ کرنے اس لیے بیٹھے 10 بجے دعا کرتے تھے کیچڑ ہو جائے گا اگر بارش ہوگی تو. ایسا چل رہا تھا ماحول، گرم بالکل ٹھنڈا ماحول ہو گیا تھا. لیکن اس رات کے اندر جو ہوا، انصار نے اسٹیج پر اعلان کر کے کہا اللہ اکبر. کیا نظارے اللہ نے اس رات میں دکھائے. اعلان انہوں نے کہا اس مجمع کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس بات پر قسم کھائے کہ اللہ بارش نہیں برسانا تو قطرہ بھی اللہ نہ برسائے. جی ہاں، کیونکہ رات کا منظر دیکھا بھی ہے ہم نے، سنا بھی ہے ہم نے. اللہ پاک ہمارے امیر صاحب کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں ہر زمانے میں لوگوں کو بھلائی پہنچانے کی، ہر زمانے میں بھلائی پہنچانے کی.
اللہ کے خاص انتظامات ہوتے ہیں۔ اللہ ہم کو اپنے بڑوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جتنے بھی ہمارے بڑے سب کی قدردانی کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں پھر کہوں گا توفیق ملی ہوئی ہے، قدر کرنا پڑتا، بس توفیق ملی ہوئی ہے، یہ بڑے ہیں ان کا ادب کرنا پڑتا۔ تو عجیب و منظر بن کر تیار تھا، تو لوگ نمازوں کے اندر اجتماع گاہ سے رونے کی آواز بلند ہوئی جو اجتماعی دعا سے زیادہ طاقتور نظر آ رہی تھی، ہچکیاں مارنے کی آواز اجتماع گاہ سے اٹھ رہی تھی۔ تو نماز اللہ سے مانگا گیا، اللہ کے سامنے رویا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر ہوتے ہوتے سارے معاملے کو نارمل کر دیے۔ اور لوگ کہنے لگے اچھا ہی ہوا، نہیں تو دھوپ بڑی ستا رہی تھی، دھوپ بڑی تڑپا رہی تھی، تو ماحول ہی ٹھنڈا ہو گیا، بہترین ماحول ہو گیا۔ تو جب آدمی حالات کے اندر اوقات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، رب کی مدد اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ صرف تبلیغ کریں گے مدد آئے گی نہیں، قرآن کہہ رہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز پڑھ کر بھی اللہ سے مدد اتارا کرو۔ لیکن نماز، پھر کہوں گا نماز ہونی چاہیے۔ ہمارے شیخ صاحب مدرسے کے اندر کہنے لگے کہ ہم علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو بیچ میں نے کہہ دیا کہ بھائی آج کل لوگوں کے نمازوں کو تو حال یہ ہے کہ میرے سائیڈ میں میرے بازو میں ایک شخص نماز میں کھڑے تھے، انہوں نے نماز کی حالت میں داڑھی کو 36 مرتبہ کھجلایا۔ تو علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً اشکال کیا، حضرت آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کو دیکھ رہے تھے؟ حضرت کہنے لگے یہ سوال آپ کی زبان سے نکلے اس لیے میں نے بات چھیڑا۔ کہ جی ہمارا سوال ہے، بتائیے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا اس کو دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت کہنے لگے بات یہی تو ہے کہ جب ایک آدمی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی ذاتی نماز بگاڑتا ہے، اس کی حرکت میں اتنی نحوست ہوتی ہے کہ بازو والوں کی بھی نماز بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اس لیے نماز کو سیکھنا۔ ایک جگہ پر بیان ہو رہا تھا، تاخیر ہو گئی، ایک سائڈ میں ادھر بڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائڈ میں ادھر بڑے میں بیٹھے تھے، تو ادھر بیان کے بیچ میں ادھر والے بزرگ کہنے لگے ہم بس کرو، کچھ عشاء کے بعد سنا دینا۔ ادھر والے جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے جس کو بیٹھنے کا بیٹھو، جس کو جانے کا جاؤ، ان کا جھگڑا چڑھوں گا کچھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، بیان رہ گیا، دعا ہو گئی۔ اللہ کا کرنا، عشاء کی نماز کے اندر امام صاحب نے دیکھا کہ مجمع زیادہ ہے، تو ہفتے کے اندر ایک مرتبہ دیہات کے علاقوں کے اندر مائک آن ہوتا، تو اس دن چونکہ بیان ہو گیا تو لوگ بھی زیادہ تھے تو مائک آن کر دیا گیا۔ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، میری خوش قسمتی وہ جو بڑے میں روک رہے تھے ٹوک رہے تھے انہی کے بازو میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا۔ وہ مائک ہفتے میں آج اچانک سے لگایا گیا، تو وہ مائک ذرا آواز کرنے لگا، سیٹی مارنے لگا، اور اس کا جو مائک سسٹم تھا وہ سب کا سب سامنے رکھا ہوا تھا، پہلی سب کے سامنے ایسی ریک بنی ہوئی تھی، اس کے اندر سسٹم رکھا ہوا تھا۔ ادھر میں بڑے میں کے بازو میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ادھر امام صاحب کی وہ مائک کی سیٹیاں نکلنی شروع ہو گئی، تو بڑے میاں نمازی کے اندر ایسی ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ امام صاحب مشکل میں آ گئے، نہیں مدد کرنا پڑتا ان کی۔ آپ یقین مانو بڑے میاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سب کے اوپر، چلتے چلتے چل کے مائک سسٹم کے پاس گئے، آواز پورا سیٹ کرے، واپس آ کر جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل ہوئی، میرے دل پر تقاضا تھا آپ مولانا ہیں، ان کی نماز بھی ان کو بتاؤ، میں نے کہا میں نہیں بتاتا بھائی۔ چلیے نماز مکمل ہو گئی، تو میں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب وہ بڑے بھائی کی نماز ہوئی نہیں، آپ ذرا ان کو بتا دینا کہ تمہاری نماز کی ان کی نماز تھوڑی صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے لگے مولانا ہو گیا نا، جانے دو۔ ارے کہ نماز کا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے مولانا نماز نہیں، ان کا بہت کچھ ایسا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بھی سیکھنے کی چیز تھی، یہ بھی کرنے کی چیز تھی۔ عام طور سے یہ بزرگ آدمی عام طور سے جو کام میں چلتے چلتے تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے، داڑھیوں پر سفیدی آ جاتی ہے، حالانکہ پہلے دور کے اندر چلتے ہوئے قرآن کا ماحول نہیں تھا، تو صحیح قرآن کا نہج امت کو مل نہیں پا رہا تھا۔ حضرت جی کی تو تمنا تھی ہر چلتی جماعت میں ایک عالم ہو، ایک قاری ہو، تو آج اللہ پاک نے وہ دن دکھلایا ہے، کیونکہ ایک سال تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں جماعتوں کی واپسی ہوئی، 36 جماعتیں دوسرے سال کے لیے باہر ملکوں میں چل رہی تھی علماء کرام کے خالص۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے کہ عام طور سے جماعتوں میں علماء، حفاظ، قراء حضرات چل رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے جی کہ جو تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ان کی بھی ذمہ داری ہے
چے جائے کہ عالم دین، چے جائے کہ حافظ قرآن، چے جائے کہ قاری قرآن عمر میں چھوٹا ہو، تو ہم ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا قرآن سنائے اور ان سے قرآن سیکھے۔ آپ کہیں گے وہ اتنا بڑا ہو گیا کیا؟ جی ہاں، اللہ کے رسول فرماتے ان ھذا القرآن یرفع اقواما، تمہیں خبر ہی کیا ہے، یہ قرآن جس سینے میں جاتا ہے اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی خبر ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کے علوم ہوتے ہیں، حضور کہہ رہے ہو بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام بڑا چھوڑا بننے کا یہ نہیں، یہ کام تو رضا الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کا ہے۔ اس لیے ہمارا وہ مجمع بھی نیت کرے جن کو احساس بھی ہے کہ میرا قرآن صحیح نہیں ہے، پھر بھی مارے شرم کے یا مارے کسی اور وجہ سے وہ قرآن صحیح نہیں کرتے، اس لیے سارا مجمع نیت کرے کہ اپنا قرآن قرہ حضرات کے سامنے، حفاظ کے سامنے، علماء کے سامنے ضرور رکھیں گے، کیونکہ قرآن صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، زندگی صحیح نہیں، زندگی صحیح نہیں، آخرت صحیح نہیں، قانون ہے بنا ہوا۔ اس لیے قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، زندگی صحیح ہوگی تو آخرت صحیح ہوگی۔ تو خیر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا اے علی ان کی اقتدا کر لو، یہ تمہارے ساتھ گھاٹے کا سودا نہیں کرنے والے۔ تو مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے حق کا پیغام سنایا، جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دی، اور جن کے مقدر میں ہلاکت تھی اللہ نے لوگوں کو اس ہلاکت کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ 13 سال کی محنت کر کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور آ گئے۔ یہاں پر آ کر کیا ہوا؟ یہاں پر بھی حق کا پیغام ہے، دعوت اللہ ساتھ ہے، اخلاص کی مایا مکمل طور پر موجود ہے، اور باطل سامنے آیا۔ اس سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماحول بنانے کے لیے بھیجا گیا، وہ 1 سال تک ان کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اور قبیلے 1-2 لوگ کرتے ہوئے اور کنبے قبیلے ایک ایک کر کے سب اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے کے اندر آئے تو اب دعوت کا انداز تھوڑا بدلا ہوا تھا، کیونکہ پہلے سے آلریڈی تیار مسلمان آپ کو مل رہے تھے، پھر بھی باطل مقابلے پر آیا، یہودیت کی شکل میں اور نصرانیت کی شکل میں اور منافقت کی شکل میں یہ باطل سامنے آیا۔ اب حق کا پیغام چلا، اخلاص کے ساتھ چلا، تو اب کیا ہونا ہے؟ 2 ہی فیصلے ہونا ہے، یا تو ہدایت ملنی ہے یا تو ہلاکت ملنی ہے۔ تو ہدایتوں کا اللہ نے انتظام کیا، ہلاکتوں کا بھی اللہ نے انتظام کیا۔ عبداللہ ابن سلام بہت بڑے یہودیوں کے عالم، علامت دیکھی صرف کہ یہ چہرہ چھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو گئے۔ زید بن سعنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، علامت دیکھی صرف کہ یہ علم صرف نبیوں کو ملا کرتا ہے، لہذا علم دیکھ کر کے آپ فوراً مسلمان ہو گئے۔ دوسرے بھی یہودی تھے، حالانکہ عجیب معاملہ ہے اللہ پیارے اللہ کا، یہودی جتنے مدینے میں آئے تھے یہ سب کے سب ملک شام کے رہنے والے ہیں۔ یہ مدینے کیوں آ گئے؟ ان سے پوچھو تو صحیح جا کر کہ تم مدینے کیوں آئے تھے؟ اچھا آئے اور رہے اتنا نہیں ہوا، 11 مضبوط قلعے بنا کر رکھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مدینے آئے ہو اور قلعے آپ نے بنا کر رکھے، یہ کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس آئی ڈی پروف ہے آخری نبی کے آنے کا۔ آئی ڈی پروف پر کیا ہوتا؟ نمبر 1، آئی ڈی پروف پر نام ہوتا والد صاحب کے نام کے ساتھ، تو تورات کے اندر نام بھی لکھا تھا ہمارے نبی کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو نقل کیا ہے کہ یہودیوں کو پتا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معاد بن عدنان ہوگا۔ یہاں تک امام بخاری نے نقل کر دیا، یہ صحیح روایت ہے۔ اس کے اوپر علماء نے اشکال کھڑا کیا ہے اور بہت ساری اس میں باتیں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ایک عالم دین نے بڑی محنت کی ہے تو ان کی محنت کا یہ حق ہے کہ اس کو ضرور بیان کیا جائے۔ حضرت علامہ سید سلمان سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جلد 2 صفحہ 25 تا صفحہ 32 تک یہ پورا سلسلہ نسب دیگر حوالوں سے بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کی ایک اور بھی وجہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی روز رسول پر جا کر اللہ کے رسول کا شجر نسب سناتا ہے، اللہ کے رسول کو قبر اطہر سے اس کو سلام کا جواب آتا ہے۔
اس لیے برکتن آگے جو یہودیہ کے پاس موجود تھا، بن عد بن حمیسہ بن سلیمان بن اوز بن بوز بن اموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یضلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن عدوا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیدی بن دیشان بن ایسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عیوز بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام. آگے بھی ہے آزر ناہور سروج رو فائج عابر رفق شاہ سام نوح لامک متشائی ادریس یارو ملحل ایل قینان آنوش شیز اور آدم علیہ السلام. یہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، لیکن صحیح وہاں تک ہے. مگر یہ بات ان کو کنفرم تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہوگا. تو نام تھا. آئی ڈی پروف پر دوسری چیز ہوتی ہے ڈیٹ آف برتھ، پیدائش کی تاریخ. تو ان کے پاس پیدائش کی تاریخ تھی. جہاں قلعے کے کنگرے نیچے گرے، بیت اللہ کے بت نیچے گر گئے اوندے وہ، تو راہب پکارنے لگا آسمانوں کی فضائیں دیکھ کر آج ہی ڈیٹ آف برتھ ہے، وہ آخری پیغمبر پیدا ہونے والا ہے. بلکہ اعلان کر دیا صبح کے وقت میں وہ پیدا ہو چکا ہے. تو ڈیٹ آف برتھ بھی ان کے پاس. تیسری چیز، آپ کا جنم بھومی، پیدائش کا مقام وہ کیا ہوگا. لہذا ایڈریس ہے نا ہمارے اپنے آئی ڈی پروف کے اوپر، ایڈریس کیا تھا. تو یہودیوں کے پاس تورات زبور انجیل کی شکل کے اندر وہ ایڈریس بھی پورا موجود تھا کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مکہ آئیں گے. خود بخاری شریف کی جو وحی کی شروعات کی روایت ہے اس میں 3 نمبر پر روایت موجود ہے. نوفل بن ورقہ کے پاس جب حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو لے کر گئی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اگرچہ کہ نوفل بن حارث یہ یہودی نہیں تھے نہ نصرانی تھے، مگر ان کو یہودی مذہب سے لگاؤ تھا تو انہوں نے تورات سیکھ لی تھی. تو خدیجہ ان کو لے کر گئی، کیونکہ تورات سیکھنے پر ان کے پاس علم آ گیا تو خدیجہ ان کی قدردان ہو گئی کہ ان کے پاس علم ہے، بیٹھا جائے. بلکہ بنگلہ دیش کے سفر کے اندر حاجی زبیر صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، اور بہت سارے جو بنگلہ دیش میں تھے ان کو پتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بزرگ تھے مولانا عبداللہ صاحب، وہ کہنے لگے کہ ہماری تبلیغ نظام الدین والوں کے کہنے سے نہیں چل رہی ہے، وہ تو امین لوگ ہیں، وہ تو امانت دار لوگ ہیں، ورنہ ہماری تبلیغ اللہ رسول کے بتانے سے چل رہی ہے. کہنے لگے جب ہم گشتوں میں جاتے ہیں، جماعت کسی مقام پر قیام کرتی ہے تو 3 قسم کے لوگوں سے ملاقات ہے. نمبر 1 سردار اگر کوئی ہے اس سے ملاقات کرو، دیکھو مکے میں کیا ہوا. اور دیکھو سہیل حضرت مصعب بن عمیر نے مدینے میں جا کر کس سے ملاقات کی؟ سرداروں سے ملاقات کی. طائف پہنچے کس سے ملاقات کی؟ سرداروں سے ملاقات کی. اس کے بعد کہا کہ جو علم والے ہیں، علم کے بڑے ہیں، ان سے ملاقات کرو. تو اسی واقعے کو انہوں نے دلیل میں پیش کیا کہ ورقہ بن نوفل، ارے اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ آیتیں ہمارے پیارے نبی کو رسالت کا تاج پہنانے کے لیے کافی تھی. نبی بن چکے تھے لیکن علم ان کے پاس تھا تو نبی بھی چل کر جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ جو علم ان کے پاس تھا وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تو عالم کے پاس گئے ہیں. تو علماء کی زیارت، علماء کی ملاقات، یہ خصوصی ملاقات ہو رہی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. تو خدیجہ نے کہا کہ میرے بھائی، میرے پھوپھی کے بیٹے، ذرا سنو تو میرے شوہر سے کیا کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ایک نورانی شخص میرے پاس آیا، مجھے پکڑ کر اس نے بھینچا، اس کے بعد مجھے قرآن سنایا. میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے حضور کے چہرے پر نگاہ ڈالا اور رکھی ہوئی کتاب کے پرزوں پر نظر ڈالا. اس کے بعد کہنے لگا میں سمجھ گیا. کیا سمجھے آپ؟ وہ تو بتائے. کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی وہ آخری پیغمبر ہے جن پر قیامت قائم ہونے والی ہے. کاش میری عمر بڑی ہوتی تو ضرور میں آپ کا ساتھ دیتا. لیکن سنیے، جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہ وہی ناموس ہے جو کبھی موسیٰ کے پاس آیا اور کبھی عیسیٰ کے پاس آیا ہے علیہ السلام. اس کے بعد کہا آپ اس سے خوش فہمی میں مت رہنا کہ آپ کو کوئی بڑا مقام مل گیا ہے،
بلکہ آپ کی قوم اس پیغام کی وجہ سے آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ حضور پوری بات سن رہے تھے تو اتنے متحیر بھی ہوئے، لیکن جہاں اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کہا مجھے نکال دیا جائے گا؟ کہا ہاں تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس چند صفحات تھے صرف تورات کے، جن کو انہوں نے جو تو کر کے پڑھ لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ وہ پیغمبر کس زمین پر پیدا ہوگا، ہجرت کر کے کس زمین پر جائے گا۔ ایک چوتھی چیز ہوتی بھائی آئی ڈی پروف پر، ایک تیسری چیز وہ کیا ہوتی؟ فوٹو۔ فوٹو ہوتا نا آئی ڈی پروف پر۔ آپ یقین مانو حیات الصحابہ پڑھو، اللہ کے لیے حیات الصحابہ پڑھو، کرتے نہیں آپ؟ حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 722 23 24 25 26 روایت منقول ہے۔ حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک شخص کو ابو بکر صدیق نے دیا اور ہم دونوں سے کہا تم روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلے جاؤ۔ لہذا ہم دونوں کے دونوں سفر کرتے ہوئے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچے، اس سے ملاقات کا وقت طے ہوا۔ تو اس نے یوں کہا کہ جو مدینے سے ہم کو ملنے آئے ہیں، ہمارے اپنے محل کا ماحول کچھ ایسا کر دو کہ وہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کے نزدیک مٹی اور سونا برابر ہوتا، جو مخلص ہوتے ہیں ان کے نزدیک اجتماعات میں بیان کرنا اور گشتوں میں چل کر کے مذاکرہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ جو مخلص ہوتے ہیں نا وہ پوری جان مال لگا لے وہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، جو اسلام میں کچھ نہ لگائے صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لے وہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ مخلصوں کی علامتیں ہوتی ہے، روایتوں میں ملتی ہے۔ اس لیے ایک اصول کی بات یاد رکھنا، جیسے داعی کا اپنی دعوت کے اندر مخلص ہونا ضروری ہے، ایسے ہی مدعو کو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو مخلص سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کہہ نہیں سکتے ابھی تو گھر میں گھسا کہاں چلا گیا، گھر میں نہیں بولتے، مخلص سمجھیے کہ نہیں گھر میں ہو سکتا دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوگا، یہ آپ سمجھیے اپنے آپ کے اندر۔ تو خیر کیا بات تھی آگے بادشاہ کا محل دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی بات آئی تو یہ 2 صحابی بادشاہ کے محل میں داخل ہونے لگے، تو انہوں نے وہ جو چاق و چوبند بنا ہوا تھا وہ سارا نقشہ کہ بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے حوالی اس کے سامنے بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، خدام بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھ کر کے فوراً کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بادشاہ کا بس خاموش کر دو، کیونکہ اس کا محل یہ کلمات سن کر ایسے ہل رہا تھا جیسے ہوا چلنے پر درخت پر کوئی معمولی سی ٹہنی ہلتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بس کر دو، ایک بات تو بتاؤ یہ جو تم نے ابھی کچھ کہا ہے یہ جب گھر میں کہتے ہو تو کیا تمہارے گھر بھی ہلتے ہیں؟ حضرت ہشام کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے خود ان کلمات کی تاثیر پہلی مرتبہ محسوس کی، برکت تھی صرف ان کے اخلاص کی، ورنہ کلمہ تو میں بھی زمانے سے پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی زمانے سے پڑھ رہے ہیں، اخلاص کی برکت سے۔ اس کے بعد کہا کہ قریب ہو جاؤ، کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے پوری بات رکھی سامنے۔ بادشاہ وقت کہنے لگا تمہاری بات بڑی بھلی معلوم پڑتی ہے، میں اس کے بارے میں غور فکر کروں گا، میں اس کے بارے میں سوچوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں تمہیں کچھ دکھاؤ۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات دکھاؤ۔ تو حضرت ہشام کہتے ہیں بادشاہ وقت نے ہم کو تعظیماً ایک جگہ بٹھایا، ہم بیٹھ گئے، بادشاہ کے پاس میں بیٹھ گئے۔ جب پاس میں اس کے بیٹھے تو اس نے حکم دیا، تو ایک وزیر کے اشارے پر ایک غلام سر پر ایک صندوق رکھ کر لانے لگا، صندوق تھی بڑی، صندوق بہت بڑی صندوق کہ اس سے سنبھالی نہیں سنبھل رہی تھی، اور اس نے کہا بادشاہ نے اشارہ کر کے میرے سامنے رکھ دو، تو سامنے صندوق لا کر رکھ دی گئی، کہ بیٹھو، دونوں کو بٹھایا۔ اس کے بعد صندوق کے اندر کچھ دروازے جیسے بنے تھے چھوٹے چھوٹے، تو اس نے پہلا ایک لاک کھولا، دروازہ کھولا اور اس میں سے کپڑا کھینچا جو سفید ریشم کا تھا، اس نے اس کو نیچے پھیلایا،
حضرت صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اس کے بالوں کی 2 چوٹیاں تھی، داڑھی نہیں تھی، آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، چہرہ بڑا چوڑا تھا اور گردن اتنی لمبی کہ میں نے انسانوں میں اتنی لمبی گردن کسی کی نہیں دیکھا۔ تو بادشاہ نے مجھ سے پوچھا پہچانا یہ کون؟ ہم نے کہا جی ہم نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگے یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اسے دوسرا لاک کھولا، پھر وہاں سے ایک ریشم کا کپڑا کھینچا، اس کو پھیلایا۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ سر بڑا ہے، بال گھنگریالے ہیں، داڑھی گھنی ہے، آنکھوں میں تھوڑی سی لالی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا جی ہم نہیں جانتے۔ کہنے لگا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اسے تیسرا لاک کھولا، اس کے بعد پھر اس نے ایک ریشم کا کپڑا کھینچا، اس کو پھیلایا۔ تو صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ سفید بال، سفید داڑھی، آنکھوں میں ایک چمک ہے، پیشانی پر ایک نور ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے مسکرا رہے ہو۔ اس نے پوچھا جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا جی ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور لاک کھولا، ایک ریشم کا کپڑا کھینچا، اس کو ایسے پھیلایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رو پڑے، ہم رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصویر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ اس نے پوچھا جانتے ہو کون؟ تو روتے روتے کہنے لگے یہ تو ہمارے نبی ہے۔ تو اس نے اس کو لپیٹا، اندر رکھنے سے پہلے خود کھڑا ہوا، 4 قدم چلا، پھر مڑ کر آیا، پھر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس نے اس کپڑے کو اندر کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں جاننا چاہتا تھا تم جس نبی کی دعوت لے کر آئے ہو اس کو پہچانتے بھی ہو کہ نہیں پہچانتے ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک اور لاک کھولا اور ایک جملہ کہا اس نے کہ یہ تو سب سے آخر میں تھی، میں نے پہلے اس کو نکالا تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک لاک کھولا، وہاں سے ریشم کا کپڑا کھینچا، اس کو پھیلایا۔ تو صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ بال گھنگریالے ہیں اور بڑے گھنے ہیں، آنکھیں تھوڑی اندر کو ہے، اور ہونٹ پر ہونٹ چڑھا ہوا ہے، اور دانت پر دانت چڑھا ہوا ہے، اور نیچے ہونٹ سکڑا ہوا ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ کا بندہ غصے میں ہو۔ جانتے ہو کون؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک لاک کھولا، اچھا اس کے سائڈ میں ایک اور تصویر بنی ہوئی تھی، فرق دونوں میں صرف اتنا تھا کہ سر پر تیل لگا ہوا تھا۔ کہ جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ اسی نبی کے بھائی حضرت ہارون ہے علیہ السلام۔ اس کے بعد اس نے ایک اور لاک کھولا، اس کے بعد پھر اس نے کپڑے کو بچھایا، اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی، وہ بھی بڑی حسین اور جمیل اور خوبصورت، لیکن کہتے دیکھتے میں لگ رہا تھا غصے میں ہے۔ جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کپڑا کھینچا لاک کھول کر، اس کو بچھایا۔ کہ جانتے ہو کون؟ کہ ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ حضرت اسحاق، پھر حضرت اسماعیل، پھر حضرت یعقوب، اور پھر ایک اس نے اور لاک کھولا، اس میں سے کپڑا نکالا، اس کو ایسے بچھایا، بڑے خوبصورت تھے، بس صرف فرق اتنا تھا کہ تھوڑا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا۔ لوگ پیٹ والوں کے لیے بڑا اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے، کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، لوگ نظر ڈالتے ایسے۔ ایک تو بزرگ کہنے لگے، کچھ لوگ تو کہنے لگے ان کا پیٹ اتنے باہر ہوتا دروازے سے آئے تو پیٹ پہلے آتا حضرت بعد میں آتے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا پیٹ باہر تھا، تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کپڑا کھینچا، وہ تصویر نکالا، تو صحابہ کہتے ہیں یہ سب سے ہٹ کر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹھنے والا گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اور گردن کے اندر، گلے کے اندر تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ کہ جانتے ہو کون؟ کہ ہم نہیں جانتے۔ کہ یہی تو سارے عالم کے بادشاہ حضرت سلیمان ہے علیہ السلام۔ پھر اس نے ایک اور لاک کھولا، اس میں سے ایک کپڑا نکالا، اس کو جب بچھایا گیا، صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں چمک گئی، اتنا خوبصورت تھا۔ کون تھے؟ حضرت، یہ بھی تھے وہاں پر دیکھا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور لاک کھولا، پھر اس نے سامنے نکال کر رکھا، تو دیکھا کہ چہرہ خوبصورت ہے، گندمی مائل ہے، داڑھی بڑی گھنی ہے، اور سر کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں اور کھم کھائے ہوئی ہے، چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے۔ پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ کہنے لگے ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب سارے لاک کھول دیں گے تو ٹائم بہت نکل جائے گا، اس لیے بس اتنے لاک کافی ہیں۔ تو ان کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام کی تصویر بھی موجود ہے۔ تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا بات اصل یہ ہے کہ حضرت آدم نے دعا کی تھی علیہ السلام
کہ میرے مولا، میرے اللہ، جتنے انبیاء میری نسل میں پیدا ہونے والے ہیں سب کے مجھے چہرے دکھا دے۔ تو اللہ پاک نے جنت سے صندوق اتارا تھا جو انہوں نے اپنے خزانے میں رکھا۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق کا مغرب میں سفر کیا، اور مشرق مغرب کا جب انہوں نے سفر کیا تو دنیا کے آخری کنارے پر ان کو ایک صندوق ملا، وہ اٹھا کر لائے اور یوں کہا اس کی حفاظت نبی کی چیزوں کی حفاظت نبی ہی بہتر کر سکتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے ہدیہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کو ہدیہ کیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس سنبھالا، اور سنبھالتے سنبھالتے وہ ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو تصویر بھی موجود ہے۔ ایک چوتھی اور آخری چیز آئی ڈی پروف کے اوپر ہوتی ہے جو بہت اہم ہے، فنگر پرنٹ۔ وہ لیے جاتے ہیں، آنکھوں کے لیے جاتے ہیں، ہاتھوں کے لیے جاتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ یہ واقعی میں تصویر والا آدمی، نام والا آدمی، پلیس والا آدمی ایک ہی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی وہ نشانی بنائی۔ جب ہمارے نبی ملک شام جا رہے تھے تو ملک شام کے سفر میں بحیرہ راہب ملا۔ اس نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہم مکے سے آئے ہیں اور قریش ہے تو تمہاری دعوت ہے، آ جاؤ سب کے سب۔ تو دعوت پر سب بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھے تو سب کے لیے اس نے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ کہنے لگا جس کے لیے دعوت کی وہ تو آئے ہی نہیں، کوئی کم ہے؟ تو کہا کوئی کم نہیں ہے، سارے سردار مالدار آ گئے، کوئی کم نہیں ہے۔ کہا نہیں ایک تو ہے جس کی وجہ سے دعوت ہوئی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں میرا بھتیجا ہے، 11 سال کا عمر کا ہے، اونٹ کی دیکھ دیکھ کر رہا ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ، اسی کے لیے دعوت ہوئی ہے۔ لہٰذا جب ان کو بلایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام چل کر کے آئے اور تشریف رکھ کر کے آپ بحیرہ راہب قریب گیا اور جا کر کے اس نے دیکھا آگے سے، پھر گیا پیچھے سے، تو پشت مبارک کو دیکھا، کیونکہ وہ علامت پشت پر لکھی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بھی آئے اسکین کر کے دیکھ لے، یہی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ یہ اسکینر تھا آپ کا کہ جو بھی دیکھے گا آپ کو نبی مانے گا۔ تو بحیرہ نے اسی وقت کہہ دیا ابو طالب اس کو واپس لے کر جا، کیونکہ ملک شام میں یہود اور نصارہ ہے، اس کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، واپس لے کر جا۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو فوراً واپس لے کر کے نکل گئے، جانے نہیں دیا آگے۔ تو یہ سارا مٹیریل نبی کی پہچان کا یہودیوں کے پاس تھا، مسلمان کیوں نہیں ہوئی، ہدایت پر کیوں نہیں آئے؟ ان سے پوچھا گیا قلعے کیوں بنائے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایک وجہ ہے، ہم کو معلوم پڑا ہے کہ جو نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے گا اس کو ایسے جگہ قیام دینا ضروری ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کے باطل سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ پوری دنیا کے باطل سے جب مقابلہ ہوگا تو اس پر آنے والے واروں کو بچانے کے لیے ہم نے قلعوں کی تعمیر کی ہے۔ انتظار ہو رہا تھا، آگے نرے بھائی یہی تو ہے، نام بھی وہی ہے، ڈیٹ جو تاریخ کی پیدائش کی وہ بھی وہی ہے، پیدا کہاں ہوں گے، ہجرت کہاں کریں گے وہ بھی وہی ہے، فوٹو بھی آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ آیت 145-46 اللہ فرما ہے ہم نے جن کو کتاب دی ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اے پاک پیغمبر آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن السلام کہا کرتے تھے اس آیت کے ضمن میں کہ ہاں اللہ نے سچ فرمایا، ہم اللہ کے رسول کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ ہماری اولاد کے بارے میں ہم کو خبر نہیں ہماری بیوی نے خیانت کی یا نہیں کی، لیکن یہ نبی ہے، قرآن موجود ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تورات اور زبور اور انجیل میں کسی قسم کی ان کے آمد کے متعلق کوئی خیانت کی گئی ہوگی، کوئی خیانت نہیں ہے۔ تو جان رہے پہچان رہے، کون سی رکاوٹ ہوگی؟ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ قبول صرف ایک وجہ تھی، ایک وجہ کیا تھی؟ وہی جو ابو جہل کے ذہن میں چل رہا تھا، ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ حق پر نہیں ہے؟ ابو جہل نے کہا 100% حق پر ہے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہتے صرف ایک وجہ، یہ قوم قریش، قبیلہ قریش یہ کہتے ہیں حاجی آئیں گے تو پانی ہم پلائیں گے، حاجی آئیں گے تو خدمت ہم کریں گے، کھانے ہم کھلائیں گے، حاجی یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی چابی ہمارے پاس رکھیں گے، آپ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہمارے بیچ میں سے ہوگا، میں نہیں مانتا۔ حسد کی نحوست تھی کہ اس نے اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانا۔ یہودی
ان کا کیا سبب بنا؟ جو سب کچھ جاننے کے بعد، سب کچھ پہچاننے کے بعد، سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو نبی نہیں مان رہے۔ تو قرآن نے خود کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اے میرے پیارے حبیب، یہ جو یہودی ہے نا، یہ چاہتے ہیں جو لوگ مسلمان بنے ہیں، مومن بنے ہیں، کچھ ایسا کرے کہ سب کے سب پھر سے کافر ہو جائے۔ کیوں؟ ایک وجہ، حسدم من عند انفسہم، اس لیے کہ ان کے دل کو سب سے، دنیا کا سب سے بھینکر کیڑا، کتنا بھینکر؟ کافر کو ایمان نہیں لانے دیتا اور مومن کو کلمے کے ساتھ مرنے نہیں دیتا، اتنا بھیانک زہریلا کیڑا یہ حسد۔ حسد کی نحوستی جس کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حسد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ علم ہے حسد ہے، مال ہے حسد ہے؟ نہیں، یہ لوگ حاسد نہیں ہوتے۔ علم کہیں پر ہے تو ان سے تو لوگ حسد کرتے ہیں، یہ محسود بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے، یہ حسد نہیں کرتے، یہ محسود بن جاتے، لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کا کیڑا ان کے دل میں پنپتا ہے، جو چار جذبات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ جائے کہ پھر وہ تبلیغ میں زندگی گزارے۔ حسد جی کی بات نقل کر رہا ہوں۔ چار بڑے بڑے بھینکر وہ سورس ہیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر حسد کو پیدا کرتے۔ نمبر 1 علاقہ، میرا علاقہ۔ نمبر 2 میری زبان۔ نمبر 3 میرا رنگ۔ اور نمبر 4 اللہ اکبر، عجیب بات ہے، پھر سے سنیے اور ذہن میں رکھیے تاکہ ہم بچیں اس سے۔ نمبر 1 علاقہ، نمبر 2 زبان، اور نمبر 3 رنگ۔ کبھی کبھار لوگ اس سے نکل جاتے ہیں، چوتھی جگہ جا کر مار کھا جاتے ہیں۔ میری قوم، میری برادری، میرے اپنے لوگ، یہاں پر آدمی مار کھاتا ہے۔ یہ چار چیزوں میں سے بندہ کسی سے بھی ٹچ ہو جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت جی کی بات تھی۔ اوپر وہ بھی لوگ خود اپنی طرف سے نہیں کہتے، حدیث ہے، جب اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہے، آپ نے بیان کیا تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، آج سے کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں۔ یہ چار باتوں میں چار چیزیں آ گئی، علاقہ آ گیا، عرب عجم وغیرہ وغیرہ، زبان آ گئی، عربی ہندی اردو یہ ساری، اور نمبر 3 کے اوپر وہ رنگ آ گیا، گورا اور کالا، اور نمبر 4 پہ برادری آ گئی۔ یہ برادری کے جھگڑے یہ بڑے خطرناک، اس لیے ہمارے نبی کی سنت تھی، جب کوئی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوتی تو سب سے پہلے 2 باتوں کی نصیحت کی جاتی۔ نمبر 1 تقوی کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ نہیں تو کچھ نہیں، تقوی نہیں تو کچھ نہیں۔ اور دوسرا اعلان کرتے ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرنا، آپس میں حسد مت کرنا۔ کیوں؟ 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ، اگر حسد کرنے لگ جاؤ گے، اگر حسد کرنے لگ جاؤ گے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا ایمان ایسے خراب ہوگا جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا حسد کرنے کا، کہ صلاحیت والوں کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ کسی کی صلاحیت ہے تو تم اس کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ ایک دھوکہ اور ذہن سے نکال دو، ہم سمجھتے ہیں صلاحیت یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر اچھا بیان ہو گیا، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ نہیں، صلاحیت کا فیصلہ انبیاء کی سنت کرے گی، صلاحیت کا فیصلہ صحابہ کی سیرت کرے گی۔ صلاحیت کہتے کس کو ہے؟ صلاحیت کہتے کس کو ہے؟ اجی صلاحیت کو مادہ ہے، صلاحیت وہ صفت ہے جو انسان کو صالحیت کے اندر ڈھالنے کی پوری کوشش کرتی ہے، کہ صلاحیت اس آدمی کے اندر صلاحیت ہے جو اپنے آپ کو صالح بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں صلاحیت۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہتا، صحابہ کی زندگی کہتی، نبی کا فرمان کہتا، صحابہ کی سیرت کہتی کہ صلاحیت کہتے کس کو ہے؟ سب سے زیادہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں انبیاء کو عطا کرتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ سب سے زیادہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں سب سے زیادہ انبیاء کو عطا کرتا ہے، یعنی انبیاء سے زیادہ کوئی صلاحیت والا ہو نہیں سکتا ہے۔ دیکھو ان کی زندگی کہاں لگی صلاحیتیں، ممبروں پر نہیں لگی، صرف کہاں لگی صلاحیت کہاں لگ رہی؟ حضرت آدم علیہ السلام
بعثت ہندوستان میں ہو رہی ہے، وفات مکہ المکرمہ میں ہو رہی ہے، یہ لگی ہے صلاحیت انسانیت کی ہدایت کی فکر کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام بعثت کہی ہے اور وفات کہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے باشندے ہیں، مصر ہجرت کر رہے، مکہ ہجرت کر رہے، یہ صلاحیتوں کا استعمال کہ وطن کو چھوڑ کر نکلو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ المکرمہ آپ کا مسکن بنا ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر، مدین، مصر، اور پھر وادی تیہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ ساتھ میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ملک شام میں پیدا ہوئے، وہیں پر محنت کی، وہیں پر انتقال کر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام ینبوع کے اندر محنت کی اور وہیں پر مدفون ہو گئے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی زندگیاں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ملک شام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں، لیکن حکومت کا تختہ جہاں تک پہنچتا ہے، حکومت کی باتیں جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک یہ ہدایتوں کا انتظام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ یمن کے اندر بلقیس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہدایت کا انتظام اس کا بھی ہو جائے، اس کی بھی فکر یہاں بیٹھ کر ہو رہی ہے۔ یہ صلاحیتوں کا صحیح استعمال حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اسی ملک شام کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی فلسطین کے اندر کہ لگ رہی ہے صلاحیتیں، پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی لگا دی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ بلڈنگیں بنانا بہت دور، یہ لوگ اپنے گھر بھی نہیں بنا سکے۔ اس کو کہتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو لگانا۔ صحابہ نے یہ تو کر کے دکھلایا کہ اپنے آپ کو پوری طرح جھونکا، پوری طرح لگایا۔ اس لیے حضرت کا جو میں نے شروع میں عرض کیا وہ یاد کیجئے، حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص اس کام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا اس کی چال میں کمی آئے گی۔ اس لیے چال میں کمی نہیں آنا، اس کے لیے قربانیاں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہے مہربانیاں۔ ابھی آلے وڑی کا جو اجتماع ہوا، مجمع تھا، الحمدللہ بہت بڑا مجمع تھا، بہت ہی بڑا مجمع تھا۔ لوگ آئے، حالانکہ اکثر علاقوں سے تو لوگ ہی نہیں آئے، انہی کے لوگ تھے ضلع کے، جڑتے رہے، قافلہ بن گیا۔ اعلان ہوا آخری دن دعا سے پہلے، وہ کہتے نا پہلے پیدل جائیں گے لوگ جانے والے، پھر موٹر سائیکل والے جائیں گے، تو اعلان ہو رہا تھا۔ اس میں یہ اعلان ہوا، آپ یقین مانیے اتنی صاف ستھری زمین تھی وہ اجتماع گاہ کی کہ اس زمین میں سارے پتھر ہی پتھر ہیں، پتھر، لیکن پتھروں سے وہ کھیت، وہ علاقہ، وہ جگہ صاف تھی۔ ہم نے کہا یار بہت محنت ہوئی، تو انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلی 15 دن تک کر، کبھی 700، کبھی 800، کبھی 900 اور کبھی 1000 مستورات آ کر کام کر رہی تھی۔ مرد نہیں آ رہے تھے بیچارے، کچھ تھا ان کو مسئلہ ان کا، وہ نہیں آ رہے تھے، ان کے ساتھ بچے بھی آ رہے تھے۔ اعلان کے بیچ میں انہوں نے کہا، ایک ان کا اندر سے ایک وہ کہتے نا دل بھر کے آنا، ایسا ان کا دل بھر کے آیا، تو انہوں نے اعلان کے بیچ میں کہا یقین مانیے معصوم بچوں کو اور بڑی عورتوں کو سینکڑوں بچوں نے ڈنک مارے ہیں۔ یہ قربانیوں کے بعد یہ اجتماع نظر آ رہا ہے۔ ہر اجتماع میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب الحمدللہ امراوتی کا اجتماع ہوا، قربانیوں کی برکات ہوتی ہے، جو اللہ پاک بڑے بڑے فتنے باہر کے ہو کہ اندر کے ہو سب دبا دیتے ہیں، ورنہ بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف قربانی کی برکت ہوتی ہے، صرف قربانی کی برکت ہوتی ہے۔ اور آگے کا اعلان کیا، ہمارا مقصد تو اجتماع سے اللہ کے راستے میں جماعتیں نکالنا ہے، تو اعلان کیا کہ الحمدللہ 26 جماعتوں کے رخ طے ہو چکے ہیں اور نکل گئی، جماعتیں نکل گئی ماشاءاللہ۔ تو قربانیوں کی برکات، تو پیچھے کس کی قربانی اجتماع گاہ میں؟ عورتوں کی قربانیاں۔ ایک آخری عورت کی بات بتا کر بات مکمل کر دو۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میری خاندان کا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے، ایک حسن دوسرے حسین۔ حضرت علی نے وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ جب تک تم میرے نکاح میں ہوں گی، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت علی نے فاطمہ سے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہم کہ فاطمہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر کے تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور سیدھے ابا کے گھر پر چلی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا بیٹی فاطمہ تیرا چہرہ متغیر ہے، بات کیا ہے؟ کہ یا ابا جان وہ حضرت علی دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا چلو گھر پر، ساتھ میں چلے گئے۔ اس کے بعد کہا علی کیا تم دوسرے نکاح کا ارادہ کرتے ہو؟
تو کہ یا رسول اللہ ہاں میرا ارادہ تھا کہ میں دوسرا نکاح کر لوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تم نے میری بیٹی فاطمہ پہ نگاہ ڈالی ہے؟ اللہ کے رسول نگاہ ڈالی ہے، وہ شاید پسند نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول اگر فاطمہ کا انکار ہے تو میں دوسرا نکاح نہیں کرتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آئے، سب جمع ہے، وہ پہلا جملہ ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ کو ایسی ویسی عورت مت سمجھنا، محمد الرسول اللہ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھ دے دیا اس نے مجھ نبی کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے اللہ کے شان میں گستاخی کیا۔ حضرت علی نے عہد کر لیا کہ دوسرا نکاح نہیں کروں گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ خاندان بھی چلانی تھی اس نے نکاح نہیں کیا۔ پیچھے سے ایک شخص کہہ رہا ہوگا مولانا تو پیچھے کہتے دوسرا بھی کرو تیسرا بھی کرو چوتھا بھی کرو، ہاں بھائی حضرت علی نے فاطمہ کی وجہ سے نہیں کیا، بعد میں آپ نے بھی 4 نکاح کیے، 10 باندیاں ساتھ میں رکھی، ایک ان کی بھی پوری اپنی لائف ہے، زندگی کا ایک چیپٹر ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک حسن ایک حسین۔ حضرت حسن شہید ہو گئے مدینے میں زہر کی وجہ سے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں۔ تو اولاد کا سلسلہ ظاہری طور پر جو پیدا ہو گئی اس سے سلسلہ چلنا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اولاد تھی ان سے سلسلہ چلنا تھا۔ کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے، صرف ایک بیٹا باقی تھا جس کا نام تھا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس ہو گئی کہانی کہ زین العابدین بیٹے ہیں اور ان سے پورا سلسلہ نسب آپ کا چلا ہے۔ لیکن بیچ میں ایک کہانی جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، وہ کیا تھا، جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے بادشاہ وقت کی بیٹیاں قید کر کر لائی گئی۔ یزید گرد کی ایک بیٹی حسن و جمال کے اندر اس زمانے کی اس کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، اتنی حسینہ اتنی جمیلہ، وہ ایران سے قید کر کے لائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جا کے یہ چونکہ شہزادیاں ہے تو ان کے ساتھ عام لوگوں جیسا برتاؤ ہم نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے، ان شہزادیوں کو ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ مدینے کے جس مرد کے ساتھ رہنا چاہے رہ لے، چھوڑا گیا ان کو، جاؤ دیکھو۔ تو یزید گرد کی ایک بیٹی ہے، شہزادی ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، وہ چلتی رہی اور مردوں پر نظر ڈالتی رہی۔ جیسے سامنے اس اللہ کی بندی کو حضرت حسین نظر آئے تو بس وہیں پر رک گئی، کہنے لگی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت حسین نے کہا جیسے تو نے مجھے قبول کر لیا میں نکاح میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ ایک زمانہ گزرا ہے باندیوں سے نکاح نہیں کیے جاتے تھے، کنیزوں سے نکاح نہیں کیے جاتے تھے، حضرت حسین نے وہ رواج ہی ختم کر کے رکھ دیا، نکاح ہوا۔ جب نکاح کی باری آئی تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، ان کو بلایا گیا کہ سلمان تمہاری موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے، ہم صرف تم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں خیال تک پیدا رہو کہ میں اتنا بڑا ملک وطن شہزادہ میں خود بنا ہوا تھا، وہ چھوڑ کر آ کر کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا۔ اے سلمان دیکھ لو جس بادشاہ کی کرسی پر تم بھی بیٹھے رہتے تو شہزادیاں باندیاں بن جاتی اور بادشاہ سر جھکا دیتی، یہ انتظام ہو اللہ کا۔ تو انہوں نے ان کو پسند کر لیا، نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کر دیا، اور 16 سال کے بعد کربلا کا میدان قائم ہوا۔ اس اللہ کی بندی کا نام بھی ہم نہیں جانتے، جب تحقیق ہوئی تو معلوم پڑا اس پیاری اللہ کی بندی کا نام تھا شہر بانو۔ ایک شہزادی کے مقدر کے اندر اتنی بڑی خیر آئی، اخلاص تو دیکھیے کتابوں میں کئی کہ اس کا نام بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت شہر بانو سے زمین کے اوپر وجود پانے والا بیٹا تھا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات اللہ کرے آپ میری بات کو لے لے، کیا نظام ہے اللہ کا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرزند ارجمند ہے حضرت حسین کے، اور وہ سلسلہ نسب چلا کہ آپ کے بیٹے تھے محمد باقر، ان کے بیٹے تھے جعفر صادق، ان کے بیٹے تھے موسیٰ کاظم،
ان کے بیٹے تھے ابراہیم، ان کے بیٹے تھے ادریس، ان کے بیٹے تھے عبدالعزیز، ان کے بیٹے تھے نجم الدین الطاہر، ان کے بیٹے تھے غیاث الدین، اور ان کے بیٹے تھے کمال الدین، اور ان کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور ہمارے حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ نسب پہنچتا ہے ان تک، وہ بھی ہندوستان میں، مولانا الیاس بھی ہندوستان میں۔ گویا یوں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کروا رہا تھا اور ہندوستان کی ہدایت کا فیصلہ بھی کر رہا تھا۔ یہ انتظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسے ایک اکیلی عورت کی اخلاص کی برکت کا۔ اس لیے نیت کرو، جب تک جان میں جان ہے کام کریں گے لیکن اللہ کے لیے کریں گے، تاکہ چال میں کبھی نہ آئے۔ تو اس کے لیے اپنی ارادے کرو کہ ہم بھی علیہ الصلوات و تسلیمات کی طرح ہم بھی اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگائیں گے اور ملکوں کو چھوڑ کر اور ملکوں میں جائیں گے۔ اسے سب سے پہلے نیت کرو باہر ملکوں کی